ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر اچھے حالات آتے ہیں. اچھے حالات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے. اس کی ذات مبارک نہیں. جیسے کوئی آدمی کسی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو اس کے خیالوں پر وہ سوار ہوتا ہے، اس کے خیال پر وہ سوار ہوتا ہے. اور پھر کچھ غفلت ہو جاتی ہے تو انسان پر، سالک پر کبھی ایسے حالات آتے ہیں جب وہ اس کے سامنے جب نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھتا ہے، حضوری کیفیت حاصل ہوتی ہے. نفل میں شوق ہوتا ہے کہ نوافل پڑھ لوں، ذکر کروں. یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس میں ناز بھی ہوتا ہے اور اپنے اوپر کوئی بزرگی کا خیال بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے شیوخ، ہمارے صوفیاء بست کی حالت کہتے ہیں. بست بی سین پہ بس طالب سے تو وہ ابا سے تم. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر امید پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اعمال میں شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اور آدمی لگا رہتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو کچھ بڑی شخصیت سمجھتا ہے. اس کا نقصان ہے. ناز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کہوں کہ دنیا الٹ ہو جائے تو پھر الٹ ہو جائے گی. میں آپ کو اپنے ایک واقعہ سناتا ہوں. اچھا تو نہیں ہے کیونکہ اپنی غیبت ہے، اپنی غیبت بری لگتی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. میں قطر میں تھا، تو میں نیا بیت ہوا تھا. شیخ علی صاحب مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ سے جب آیا تھا تو زمین جگہ نہیں دیتی تھی. بڑی بستی میں تھا. تو میرا خیال تھا کہ جب میں کہوں گا کہ دنیا الٹ ہو جائے تو پھر الٹ ہو جائے گی. اب یہ اس کے نقصان تھا. باقی چیزیں ٹھیک تھی، استحضار وغیرہ ہو جاتا تھا، لیکن یہ کیفیت اب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی اچھی کیفیت ہے یا بری کیفیت ہے. تو میری گاڑی خراب ہو گئی. بازار میں گیا تو وہاں ایک بوڑھا شخص تھا اردو بول رہا تھا. ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، لیکن پنجاب کا ہو یا، لیکن اردو بولنے والا تھا. وہ تھا گڑی ساز. ہر طبقے میں اللہ والا ہوتے ہیں. کوئی اتوار ہوتا ہے، عطر فروش. تو وہ گڑی ساز تھا، ساعتی. تو اس کو میں نے گھڑی دے دی. اور یہ وہ دور تھا کہ قطر میں اور یہ امارات وغیرہ میں نئی بطاقے کا
جس کو ہم شناختی کارڈ کہتے ہیں. شناختی کارڈ کا وہ چل پڑا تھا. پتہ نہیں بطاقہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے کہ وہ ایک چیز ہوتی تھی پاسپورٹ کے علاوہ ہوتی تھی، وہ اس کو بطاقہ کہتے تھے. تو وہ کس نے بنایا کس نے بنایا، جیسا نئے نئے شناختی کارڈ بننے لگا تو کس نے بنایا کس نے نہیں بنایا کس نے داخل کیا تھا، تو وقت میں لگتا ہے اس پہ. تو نیا نیا قانون نکلا تھا تو میں نے بطاقہ نہیں بنایا تھا. جب میں نے گھڑی اس کو دے دی تو اس وقت اس نے بطاقے کے بارے میں پوچھا نہ کچھ کہا. کیا نام ہے، نام میرا لکھ دیا، نام بھی لکھ دیا، اور پھر کیا 3 دن کے بعد آ جائے یا 2 دن کے بعد آ جائے، ٹائم مقرر ہو. تو جب 2 دن کے بعد یا 3 دن میں گیا، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، بھول گیا 2 دن کے بعد کہا تھا یا 3 دن کے بعد کہا تھا. گیا تو اس نے مجھے پہچانا، تو میں نے اس کو پیسے دیے، 2 ریال تھے یا 3 ریال تھے، وہ جتنا طے ہوا تھا. اس نے کہا کہ بطاقہ لاؤ. تو میں نے کہا بطاقہ میں نے بنایا نہیں ہے. تو کہا تو مجھے پہچانتے تو ہو کہ میں نے گھڑی آپ کو دی. نے کہا پہچانتا ہوں، خوب پہچانتا ہوں، تمہارے یہ نام لکھا ہوا ہے. بطاقہ نہ وہ گھڑی نہیں دیتا. اور یہ مجھے بڑا ظلم لگ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ جب آپ گھڑی آپ یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، مجھے تم پہچانتے ہو، تو بطاقہ میں نے بنایا نہیں ہے. اس نے کہا کہ بطاقہ نہ ہو گھڑی نہیں ملتی، جاؤ. تو میرے خیال میں آیا کہ اب اس پر تندر آسمان سے گر جائے گا. تندر جانتے ہو، بجلی گر جائے گی. واللہ والا آدمی تھا، بس میں روانہ ہو گیا بڑا. اس نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر جو آ گیا. کہو کہ اپنے آپ سے بزرگ مت بناؤ، یہ گولی لے لو. تو اس وقت پھر آدمی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا نقصان ہے. اس نے سمجھ گیا کہ اس آدمی پر بست کیا حالت ہے، اس کی کچھ وہ پیش کیا ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے کہ جب مرغا جوان ہوتا ہے تو جب وہ کسی آبادی کے اوپر چلتا ہے، چھت کے اوپر، تو آرام آرام سے پاؤں لگاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ چھت نہ گر جائے. تو یہ بسط کی حالت میں ساری نخرے ہوتے ہیں. اسی لیے ترقی بسط میں کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ آدمی اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے. نفس بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے. نفس بھی چاہتا ہے، عمل بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. لوگ مٹھائی بھی کھاتے ہیں، کوئی آم کھاتے ہیں شوق کے لیے، کوئی کچھ کھاتے ہیں جو شوق ہوتا ہے. ایک بار مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے پاس کسی نے خط بھیجا کہ میں جب کبھی کبھی ایسا حالات ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ذکر کروں، نماز پڑھوں، اتنا شوق محبت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور کبھی ایسا حالت ہوتی ہے کہ پھر نماز بھی نہیں پڑھا جاتا. تو اس نے جب پڑھا تو کہا کہ واہ واہ، مٹھائی کی نماز پڑھ رہے ہو. مٹھائی ملتی رہی بچوں کی طرف، پھر اسکول جاتے اور جاتے نہیں. تو یہ دونوں حالتیں اس وقت کس نے قبض حالت. پھر کبھی ایسی حالت آ جاتی ہے آدمی پر
کہ وہ آدمی اس پر کیا ہوتا ہے، اس کو نماز اچھی لگتی ہے، یعنی دل پر بوجھ سا ہوتا ہے، ذکر بوجھ ہوتا ہے دل پر. یہی وقت انسان کی ترقی کی ہوتی ہے. مجاہدہ اسی کا نام ہے. وہ تو تم چاہتے ہو، تو وہ وقت مجاہدے کا نہیں ہے، تمہیں اپنا شوق ہے. اس کا فائدہ ہے آدمی کے اندر امید کی کرنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے شغف ہوتا ہے. لیکن مجاہدہ اس حالت میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آدمی کو دل نہیں چاہتا، دل نہ چاہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کو مانتا ہے، معاملات کو پورا کرتا ہے، دل پر بوجھ بھی ہوتا ہے پھر بھی کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر الامور ادومھا، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آیا ہے، مادام علیہ بھی آئے ہیں، مختلف الفاظ آئے ہیں. بہترین اعمال وہ ہے جو ہمیشہ ہو، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کم ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی مسلسل عمل کرتا ہے تو اس میں قبض کی حالت بھی آئے گی، بس کی حالت بھی آ جائے گی، مجاہدہ بھی آئے گا، تو اس سے اس کے دل پر اثر ہو جائے گا. تو مداومت سے استقامت آتی ہے. وَإِنْ قَلَّ بھی اگرچہ وہ کم ہو قلیل میں، لیکن ہو ہمیشہ. اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ایک آدمی ایک دن بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر 5 دن کھانا نہیں کھاتا، 7 دن، تو اس کے اندر طاقت آئے گی. ایک دن بہت بارش ہو گئی، پھر سال بھر بارش نہیں ہو رہی ہے، پورا سال کا بارش ایک دم برس گیا، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر تھوڑا تھوڑا شبنم ہو پھر بھی فائدہ ہوگا فصل کو. شبنم جب بھی ہو تو تھوڑا، اس کو کہتے ہیں پوار ہو، اور سب کو جمع کیا جائے، اس بارش کے آدھی کو بھی نہیں پہنچے گا جو ایک دن برسا ہے، لیکن اس سے فصل لہلہا رہے گا. تو قبض کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اچھا نہیں ہوتا لگتی. تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس وقت استغفار پڑھے، اللہ پاک کے سامنے گرے اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں. یہ حالات آتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن کبھی اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو کبھی تھوڑا سا انسان سے بد نظری ہو جاتی ہے، یا ویسے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ تاکہ اس کو تھوڑا سا کیا ہو جائے کہ میرے لیے عمل کر رہا ہے یا شوق کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کی جگہ ہے. تو ان دونوں حالاتوں کو، ایک حالت کو کہتے ہیں بسط اور ایک کو کہتے ہیں قبض. یہ پیش آتا ہے. یہ 2 حالات ہیں. ایک حالت اور ہے، وہ اس سے مختلف ہے. اس میں بھی ہم کبھی کبھی قبض اور بسط میں ہم فرق نہیں کرتے. پہلے آپ نے جب ذکر جہر لیا تو آپ کو اس میں بڑا مزہ آتا تھا. پھر آپ کو دل تو تنگ نہیں ہوگا، لیکن اس میں مزہ کم ہو گیا، تو اس کی بھی فکر نہ کریں. نہیں شادی تھوڑا سی اچھی لگتی ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں پختہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جب نئے ہوتے ہیں تو پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شاید بھاگ نہ جائے. پھر وہ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو بہرحال یہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید نبھائے نہ نبھائے، لیکن
کچھ وقت بات اچھی چلتی ہے، اور جب پھر بوڑھی ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کی ماں بن جاتی ہے. وہ کہتے وہ کیا کہتے جون، وہ جو پرانی وہ کیا بوڑھی ہوتی ہے ماں بن جاتی ہے. تو پھر شغف زیادہ ہوتا ہے، بیمار ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ جذبہ نہیں رہتا. آپ کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا 2 سال کے، وہ تجھے باتیں کرتا ہے، یوں چلتا ہے، تم بڑے ساتھ محبت کرتے ہو، کبھی اٹھاتے ہو، کبھی سر پر رکھتے ہو، کبھی تم پر وہ سر پر اٹھتا ہے، بڑا مزہ ہوتا ہے، جذباتی سی محبت ہوتی ہے. لیکن جب بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ اس ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا. جب جاتے ہیں کبھی میں بچے کو ساتھ کھیلوں، اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا معاملہ. لیکن اگر بچہ بڑا بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وفات ہو جاتے ہے تو آپ کو بہت دکھ ہوگا. اور دوسرے کے ساتھ اتنا وہ چند دن تکلیف تو ہوگی، پھر کیا ہو جائے گا اس کی طرح زیادہ آپ، کیونکہ آپ وہ دراصل تمہارے ساتھ محبت گہری ہو گئی ہے. اس کی مثال بھی سمجھو کہ گڑھا آپ نے نیا خرید لیا، گڑھا اس میں تم نے پانی بھر دیا تو چس چس کرے گا. کیا کرے گا؟ چس چس کرے گا. لیکن جتنا جتنا وہ پرانا ہوتا ہے وہ چس چس اس کا ختم ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی اس کے اندر کیا وہ گہرا ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں رچمس ہو جاتا ہے. تو پانی گڑھے کے اندر وہ کیا پانی ڈالتے جاؤ تو کیا ہو جائے گا، اس کے اندر پانی ہے، تو اس لیے نہیں کرتا. آپ وہی اینٹ تمہاری کام کی ہوتی ہے جو کیا ہو جاتی ہے، جو چس چس ختم کرتی ہے. وہ لگاتے ہیں کیا، کون لگاتے ہیں، وہ مستری لگاتا ہے، دوسری کو نہیں لگاتا. وہ کہتے ہیں ایسا نہ وہ خراب کمزور پختہ نہیں ہے. چاول پکاؤ تو پہلے کیا کرتا ہے، کھٹ 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 کرتا ہے. جب پک جاتے ہیں تو کیا آرام سے ہوتا ہے. تو اس باتوں کی فکر نہ کریں، عمل کریں. میرا مقصد یہ ہے کہ ان چیزیں قبض بھی آئے گا، بس بھی آئے گا، مزید بھی آئے گی، مزید نہیں بھی ہوگا. اور کبھی وہ ہوگا آپ کہتے ہیں کہ وہ پہلے چس چس کیوں نہیں ہے، تو اس پر آپ فکر نہ کریں. یا پہلے کہ وہ زیادہ محبت ہی ہے شیخ سے اب کم ہو گئی، وہ کم نہیں ہو گئی. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ہر وقت ماں کی طرف دیکھتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پھر بھاگتا رہتا ہے، وہاں کبھی آتا ہے کبھی وہی جاتا ہے، کبھی پہاڑوں پر جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ تو مطلب اس سے نہیں ہوتا کہ اس کی محبت کم ہو گئی. لیکن اب وہ کیا ہو گیا، جتنی ضرورت کم ہو جاتی ہے تو کیا اتنا وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کے میں اس لیے کی کہ بعض لوگ یہ آپ کی باتوں کے جواب ہو جائے، کسی نے ایک خط بھیجا، کسی کی اور خط بھیجا، تو اس میں سب کا جواب آ گیا، سمجھ آئی بات. تو اس لیے باتوں سے بالکل بھی فکر مت کرو، یہ ہوتے رہیں گے. آپ اپنی زندگی سے سبق لے لیں. آپ چھوٹے تھے تو آپ اپنی باپ سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے. ہر وقت تمہاری مجھے لے جاؤ، مجھے کندھے پر سوار کرو، فلان کرو، ڈنگانا کرو. اب وہ کرتے ہو آپ نہیں؟ آپ دور دور سفر کرتے ہیں، قطر میں جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اسباق پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہو. تو اس بات کی لیکن محبت اس سے زیادہ ہوتی ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، چلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.